مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی ذائقہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزشتہ سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سلسلوں میں ایک میسیج فیس بک کے ذریعے سے آ رہا تھا کہ اسلامی بھائی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بغداد بھائی کا جو پیکیج ہے، بغداد بھی سوشل میڈیا کے لیے جو ویڈیو بناتے ہیں وہ آپ اپنے سلسلے میں چلائیں۔ شروع میں ہم نے کچھ چلائی بھی تھی، پھر بیچ میں رک گیا تھا یہ سلسلہ، تو آیا تھا کہ آپ چلائیں۔ تو لاسٹ سلسلے میں نے نیت کی تھی کہ ہم سب سے پہلا پیکیج جو ہے وہ اس دفعہ انشاءاللہ بغداد بھائی کا ہی چلائیں گے۔ حالانکہ اس مرتبہ غلام رسول جو فائنل میں دکھایا گیا تھا وہ بھی ہمارا جو ہے اس کا حصہ ہے سیگمنٹ کا، لیکن وہ پورا کا پورا ظاہری بات ہے کہ وہ تقریباً 17-18 منٹ پر مشتمل تھا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا اس سلسلے میں دکھانا اس طرح ممکن نہیں ہے، تو ہم اس کو پارٹ میں چلائیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ 3 پارٹ میں چلے گا، آج کچھ چلے گا اگلے سلسلے میں، اور اس طرح یہ مکمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے آج ہم بغداد بھائی کا جو پیکیج ہے اس کو انشاءاللہ عز و جل دیکھتے ہیں، آئیے۔ وہ قصہ ہے نا کہ جنگ چل رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ کی زرہ یعنی باڈی آرمر گم ہو گیا، جو اس زمانے میں بلٹ پروف جیکٹ کا کام کرتا تھا۔ آرمر بہت جگہ ڈھونڈا مگر کہیں سے بھی نہ ملا۔ جنگ ختم ہوئی تو لشکر شہر واپس آ گیا۔ شہر پہنچ کر خلیفہ کو اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آئی۔ خلیفہ نے اس یہودی سے کہا، یہ تو میرا آرمر ہے اور میں نے نہ تمہیں بیچا ہے اور نہ ہی تحفے میں دیا ہے۔ یہودی بولا، جناب یہ میرا آرمر ہے کیونکہ یہ اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ اس وقت کے خلیفہ تمام تر طاقتوں اور اتھارٹیز کے باوجود کہتے ہیں، تو نہیں مان رہا تو اب اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ چنانچہ دونوں عدالت پہنچ گئے۔ قاضی صاحب نے کیس شروع کیا اور کہا، خلیفہ آپ اپنی شکایت بیان فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس یہودی کے قبضے میں جو آرمر ہے وہ میرا ہے، میں نے نہ اسے بیچا ہے اور نہ ہی تحفے میں دیا ہے۔ پھر قاضی صاحب نے یہودی سے کہا، تمہارا کیا کہنا ہے اس پر؟ تو یہودی بولا، یہ میرا آرمر ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ قاضی صاحب نے خلیفہ سے کہا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ زرہ آپ کی ہے تو آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس یا وٹنس ہے؟ خلیفہ بولے، جی ہاں، یہ میرا غلام اور میرا بیٹا اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ آرمر میرا ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب بولے کہ قانون یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی اور ثبوت نہیں تو یہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہو جائے گا۔ یہودی نے قاضی صاحب کا فیصلہ سنا تو حیران ہو کر بولا کہ ایک قاضی نے وقت کے خلیفہ کے خلاف ایک عام بندے کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی مذہب حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لیجئے آپ کا آرمر جو میرا تھا ہی نہیں۔ خلیفہ اس کے اسلام قبول کرنے سے اتنا خوش ہوئے کہ وہ آرمر اور مزید ایک گھوڑا اسے تحفے میں دے دیا۔ آپ کو مزہ آ جائے گا ان کا نام سن کر۔ یہ خلیفہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پانے والے شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے جس بیٹے کو گواہی کے لیے پیش کیا تھا وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو قاضی صاحب تھے وہ اسلام کے عظیم بزرگ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اس واقعے سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ اسلام اپنی فیئرنس، جسٹس اور عدل کے ذریعے پھیلا ہے۔ ہم اگر آج عدل و انصاف نہیں کر رہے تو یقین مانیے کہ ہم سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا شاید کوئی نہیں۔
انصاف کیجئے، ظلم نہ کیجئے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے ڈرو، کیونکہ ظلم کی سزا سے زیادہ خطرناک سزا کسی گناہ کی نہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بغداد بھائی کا یہ پیکیج دیکھ لیا۔ یہ فرمائش فیس بک پر ہمارے اسلام بھائی کی تھی، تو رضا بھائی اگر موجود ہوتے تو ابھی ہاتھوں ہاتھ ان سے فیس کا مطالبہ کر لیتے۔ رضا بھائی آئیں گے انشاءاللہ عز و جل، تو اللہ نے چاہا تو ان سے فیس، اب اگر وہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ خود ہی جو ہے فیس بک پر دے دیں، تو انشاءاللہ رضا بھائی آئیں گے تو آنے کے بعد وہ پڑھ کر ہمیں بتا دیں گے۔ اچھا، کچھ میسیجز ہیں وہ آپ کے میں انشاءاللہ عز و جل شامل کرتا ہوں۔ ایک میسیج ہے کہ ذہنی آزمائش ختم ہو گیا ہے، آپ اس کی جگہ آپ کا مدنی چینل ریپیٹ میں لگا دیا کریں۔ اچھا، ایک اور میسیج ہے، اب ظاہری بات ہے کہ آپ کا مدنی چینل ریپیٹ میں تو ایک دفعہ لگے گا نا، ذہنی آزمائش ہفتے میں 4 دن آ رہا تھا، اور یہ آپ کا مدنی چینل بدھ کو 10:30 بجے جو ہے نا، یہ اس کا ریپیٹ ٹائم ہے، یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ ہمیں میسیج بھی آتے ہیں کہ بعض لوگ یہ نہیں دیکھ پاتے، تو ریپیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو بدھ کو رات 10:30 بجے۔ اچھا، میسیج آیا ہے کہ ایک اور ذہنی آزمائش جب سے رخصت ہوا ہے دل اداس ہے، سوال و جواب لکھتے تھے، بہت مزہ تھا، ایک ڈیلی ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا، اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سلسلے میں ایک جھلک ذہنی آزمائش کی نظر آتی ہے، وہ کس اعتبار سے؟ وہ یہ ہے کہ آخر میں ہم ناظرین سے جو سوال کرتے ہیں تو یوں سمجھے کہ اس طرح انہوں نے کمپیریزن کیا ہے ذہنی آزمائش کے ساتھ۔ بہرحال ذہنی آزمائش تو ذہنی آزمائش ہے۔ آپ کا میسیج تھا تو میں نے پڑھ دیا۔ اچھا، ایک میسیج یہ ہے کہ آپ کا مدنی چینل جب ریپیٹ ہوتا ہے تو کچھ کاٹ کر دکھایا جاتا ہے، آپ کچھ نہ کاٹا کریں، ہماری لائٹ نہیں ہوتی لائیو کے وقت، ہم سلسلہ ریپیٹ میں دیکھتے ہیں، اور جب مہمان ہوں تب بھی ان کی گفتگو نہ کاٹی جائے۔ تو اصل میں یہ کاٹنا اس اعتبار سے مجبوری ہے کہ ہم 2:30 بجے یہ سلسلہ کرتے ہیں اور 3:45 بجے یہ ہمارے سلسلے کا وقت ہے، گویا کہ یہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا۔ لیکن جب یہ ریپیٹ میں ہم سلسلہ اس کو تیار کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں جو سلاٹ دی ہوئی ہے وہ ہے 1 گھنٹے کی، یعنی 10:30 سے 11:30 بجے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب 1.25 گھنٹے کا سلسلہ ہوا ہو اور اس کو 1 گھنٹے میں کرنا ہو تو کچھ نہ کچھ ہمیں چیزیں کاٹنی پڑتی ہیں، لیکن کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیکیجز وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں کوشش کریں کہ ہم نہ کاٹیں۔ پیکیج تو نہیں کاٹتے، لیکن ہماری جو گفتگو یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہم اس کو شارٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک میسیج ہے کہ قرآن اندازی کے علاوہ کسی کے تحفے کا اعلان نہیں ہوا، سب کو کے لیے تحائف کی ترکیب کی جائے، 2 مہینے ان کی محنت ہے، براہ راست سن کر لکھنا، اسی طرح ریکارڈڈ جب ریپیٹ میں چلتا ہے تب لکھنا، اور اسی طرح ڈاؤن لوڈنگ کر کے سلسلوں کو کمپلیٹ کرنا۔ تمام ناظرین جو لکھتے ہیں وہ تبرکات کی لالچ میں لکھتے ہیں، تو اناؤنس کیا ہوا تھا کہ جن کے نام تھے اس کے علاوہ بقیہ کو تحفہ نہیں پہنچے گا، ایسا نہیں ہے۔ میری خود سید یوسف سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جتنے نام آئے ہیں، جن کی ڈائریاں اور ان کے ویڈیوز وغیرہ ان تک پہنچی ہیں، تحائف سب کو ملیں گے، یہ یاد رکھیے گا، تحائف سب کو دیے جائیں گے۔ انہوں نے تقریباً 68 کے قریب مجھے بتایا یوسف بھائی نے کہ اتنی جو ان کے پاس ویڈیوز وغیرہ آئی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان سب کو جو ہے یہ تو تحائف ملیں گے۔ تو آپ دل چھوٹا نہ کریں جنہوں نے بھی بالا تبرکات کے لیے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بعضوں نے بھیجا ہو ہم تک اور ان کی ویڈیوز یا ان کی امیجز وقت کے بعد ملی ہوں یا وقت پر نہ ملی ہوں، وقت کے اندر بھی بعض اوقات چیز جو ہے وہ نہیں ملتی، تو ممکن ہے کہ پھر آپ کو جو ہے وہ تحفہ نہیں ملے گا۔ لیکن جن کی چیزیں ہم تک پہنچ گئی ہیں تو سید یوسف نے یہی بتایا ہے کہ ان سب کو انشاءاللہ عز و جل تحائف روانہ کیے جائیں گے، اور ذہنی آزمائش کے جو تحائف تھے وہ انشاءاللہ عز و جل اب اس کا سلسلہ شروع ہو گیا الحمدللہ عز و جل ان کو بھیجنے کا۔ آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ کا مدنی چینل سلسلے کے اندر گزشتہ کچھ سلسلوں سے جو کہ ذہنی آزمائش میں سید یوسف بزی تھے، تو ان جو ہمارے یہاں پر قرآن اندازی میں نام نکلتے ہیں، تو اب تک اگر کسی کا کو تحفہ نہ پہنچا ہو،
آپ کا مدنی چینل کی. یاد رکھیے گا اسی سلسلے کا میں کہہ رہا ہوں, اس سلسلے میں کسی کا قرآن اندازی میں نام نکلا ہو اور اس کو تحفہ نہ پہنچا ہو تو آپ ہمیں میسج کر دیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچائیں گے. اب ہم چلتے ہیں غلام رسول کا وہ جو کارٹون فائنل میں دکھایا گیا تھا, اب اس کی طرف جاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس دوران رضا بھائی آ جائیں گے ہمارے ساتھ, تو پھر انشاءاللہ فیس بک اور یوٹیوب پر آنے والی جو کمنٹس ہیں اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. آئیے غلام رسول کا خاکہ دیکھتے ہیں. ناظرین ہم بلاتے ہیں کڈز مدنی چینل کے بڑے انوکھے کردار فیضان کو. ایک منٹ آپ رکیے تو صحیح نا, کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ذرا خیال کریں, یہ گھومنے پھرنے کی مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے. آپ مدنی چینل کے منچ پہ آئے اور آج آپ کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش کا اور بڑی زبردست ٹیم سے مقابلہ ہے. اچھا, اسکوٹی کا کیا کریں گے آپ؟ یہ اسکوٹی بہت جدید ہے, یہ میری واچ میں آ جاتی ہے. اچھا چلو کر کے دکھائیں. یہ دیکھیں, اسکوٹی گڑی کے اندر. چلیں جناب, کچھ بھی کر سکتے ہیں, فیضان ہے ہمارے. چلے بھائی فیضان بھائی بیٹھے, آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے, ابھی تو دوسرے کردار کو بھی بلانا ہے. چلے بیٹھے اپنی جگہ پر. جزاک اللہ خیرہ. اتنی جلدی پہنچ گئے اپنی سیٹ پر, چلیں اب بیٹھے, پھر انشاءاللہ دوسرے کو بلاتے ہیں. چلیں ایک ہی ایسا ہے تو سوچ لیں کہ دوسرا کیسا ہوگا. اب باری ہے دوسرے ممبر کو بلانے کی. کڈز مدنی چینل مدنی ٹیم کے ممبر اسید کو بلاتے ہیں. آئیے بلاتے ہیں ایک انوکھے کردار کو, ایک انوکھے ممبر کو, اسید کو. ارے 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 اسید کیا کرتے ہو؟ گر بھی گئے آپ. اٹھے شاباش. یہ مجھے اللہ کے بندے, پہلا والا اسکوٹی پہ آیا ہے, آپ یہ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں, گر بھی گئے. یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ یہ شوز میں نے اپنی لیبارٹری میں بنائے تھے, لیکن شاید اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے, میں دوبارہ صحیح کر کے بناؤں گا. ارے بابا احتیاط کریں, یہ مقابلہ ہونے والا ہے. ایک اسکوٹی پہ آ رہا ہے, دوسرا اڑتے ہوئے آ رہا ہے, پتہ نہیں تیسرا کیسے آئے گا. چلے اچھے بچے بنے اور جا کر بیٹھے اپنی سیٹ پہ بیٹھے. چلے شاباش. بچوں, میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کوشش نہیں کیجیے گا. جی ناظرین, یہ یہاں تو مدنی منوں بالخصوص بچوں, یہ کیمرے کا اور گرافکس کا کمال ہے. گھر پہ ٹرائی مت کیجیے گا اڑنے کی, آپ پرندے نہیں ہیں ورنہ گر جائیں گے. چلیں بیٹا اچھے بچے بنے, بہت ہو گیا, ٹائم بھی کافی ہو گیا. اپنی جگہ بیٹھے, جلدی کریں. شاباش, یہاں برابر بیٹھے, بیچ والی جگہ چھوڑیں گے, ادھر بیٹھ جائیں. جزاک اللہ خیرہ. کون آنا ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, آپ دونوں بیٹھ گئے, فیضان اسید اوکے. جی چلیں اب باری ہے ان کے کیپٹن کو بلانے کی, اور وہ وہی ہے جس کا آپ کو ہر سال ہی انتظار ہوتا ہے, ہم سب کا چہیتا, خاص طور پہ بچوں کا بڑا پیارا کردار. باری ہے آنے کی غلام رسول کی. اب یہ دو تو عجیب و غریب طریقے سے آئے ہیں, کیپٹن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں غلام رسول کو. ارے غلام رسول آپ کہاں ہیں؟ جی عبدالحمید بھائی, میں آ رہا ہوں. یہ دیکھیے میں آ گیا. جلدی جلدی. ارے یہ آپ سارے عجیب و غریب ہو, یہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میری فریم کے اندر سے پتہ نہیں کیا بنا کے اندر سے آ گئے. چلیں آ جائیں مدنی چل کے. ناظرین اب دیکھ لیں, ان کی انٹری ایسی ہے تو آگے سلسلے کا کیا ہونا ہے. غلام رسول ٹھیک ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. پورا سال گزرتا ہے اور پورا سال ہی ناظرین کو انتظار ہوتا ہے کہ غلام رسول کو کب بلائیں گے, اور اس بار آپ اکیلے نہیں آئے, اپنے دو ساتھی بھی ساتھ لائیں, اور بڑے خطرناک ساتھی لگ رہے ہیں مجھے وہ. جی ابھی آگے دیکھیں, میرا ایک اور دوست بھی آ رہا ہے, ببلو. نہیں, ہمارے ذہنی آزمائش میں 3 رکنی ٹیم ہی ہوتی ہے, اور آپ کے مقابلے میں میں نے 3 ذہین اسلامی بھائی مدنی منع تیار کیے ہیں. چوتھا کیسے لاؤ گے بھائی؟ یہ تو عبدالحمید بھائی سرپرائز ہے. چلیں جناب, چلیں جب بچے تیار ہیں. آئیے غلام رسول آپ بیٹھے, آپ کی جگہ ہم نے خالی چھوڑی ہوئی ہے, تو آپ بھی جا کر اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. بیٹھے. جزاک اللہ عبدالحمید بھائی. چلیں ماشاءاللہ, تینوں ہو گئے, آپ اپنی جگہ پر تیار ہیں. جی. اب دیکھیں میں نے آپ کے لیے کون سی ٹیم تیار کی ہے. ناظرین اب باری ہے مکی ٹیم کو بلانے کی. کڈز مدنی چینل مکی والے جب آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ مقابلے میں کون آ گئے. آئیے ان کے تاثرات بھی دیکھتے ہیں اور انہیں بلاتے ہیں. مکی ٹیم والے آ جائیں بھائی, اپنی جگہ پر آ کر بیٹھیں اور دیکھیں کون آیا ہے مقابلے میں. عبدالحبیب بھائی, یہ کیسی ٹیم آپ ہمارے سامنے لے آئے؟ چلیں ابھی تو مقابلہ شروع ہونے دیں, پھر پتہ چلے. نہیں اچھا ہی کریں گے آپ کے ساتھ. اب بیٹھے تو صحیح. چلیں جناب, مکی ٹیم اور مدنی ٹیم. ایک طرف وہ ہیں جو زندہ ہیں, ہلتے جھلتے ہیں, جن سے ہم مل سکتے ہیں اور کڈز مدنی چینل پر یہ پروگرام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. دوسری طرف وہ ہیں جن سے بہت سارے لوگ ملنا چاہتے ہیں مگر مل تو میں بھی نہیں سکتا. چلیں اب فیضان ہیں, اسید ہیں اور غلام رسول ہیں, یعنی یہ ٹیم مدنی ہے اور یہ ٹیم مکی ہے. دونوں کڈز مدنی چینل پر پرفارمرز ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں ان کے درمیان مقابلہ. 5 سوالات ہوں گے اور آپ تیار ہیں, آپ نے مشورہ کر کے جواب دینا. دیکھو عزت
इज्जत रख लेना, इनसे हार नहीं जाना, ठीक है ना। तो अब ये मुकाबला होगा 5-5 सवाल और हर सवाल के जवाब में 2 नंबर मिलेंगे। आप लोग भी तैयार है भाई? जी बिल्कुल यार है। चलें शुरू करते हैं नाज़रीन। सेगमेंट है जिसका नाम है इल्म नूर है। नाज़रीन शुरू करते हैं ज़हनी आजमाइश अनोखा, और इसका पहला ही सेगमेंट और एक ही सेगमेंट होगा, 5-5 सवालों के, जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब मदनी टीम से करेंगे पहला सवाल। बताइए कि मुर्दे को कब दफन करना हराम है? जी नाज़रीन, है ना जरा मुश्किल सवाल। देखिए हम ये भी जवाब दे सकते हैं कि नहीं। वो कहते हैं ना ऊंट आया पहाड़ के नीचे। अब ज़हनी आजमाइश में आप आए और वो भी सामने टीम आपके लिए मौजूद है। हमारे पास भी डिजिटल डायरी है। अच्छा देखो, किसी डायरी किसी मोबाइल में देखने की इजाजत नहीं है। पता नहीं आप तो बैठे बैठे कुछ कर लोगे। सही तरीके अच्छे बच्चे बन के जवाब देना है आपने। जब नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो, क्योंकि नमाज जनाजा फर्ज है और फर्ज का तर्क हराम है। नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो तो फिर मुर्दे को दफन करना हराम है। जनाब कमाल है, जवाब टीम मदनी ने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो ये गुलाम रसूल का ये खाका पूरा अभी नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह इसका कुछ हिस्सा अगले सिलसिले में दिखाएंगे और मज़ीद भी चीज़ें आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार की हैं। और इसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा भाई जो है वो स्टूडियो में आ चुके हैं, उन्हें माइक वगैरह लग रहा है। तो अगर कुछ कॉल्स हैं तो उसको हम इंशाअल्लाह ज़वजल शामिल करते हैं। अच्छा, हमें व्हाट्सअप के ज़रिए से 1-2 मैसेज आए हैं तो वो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे जो कॉल सेंटर के इस्लामी भाई हैं वो हमें स्क्रीनशॉट लेकर दे देते हैं। एक ये है मैसेज के अब्दुल हबीब भाई को आप कब बुलाएंगे। मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपको याद होगा कुछ सिलसिलों पहले इस चीज़ का तज़किरा हुआ था, तो उसमें जो है वो किसी ने हमने कहा था कि हमें बड़ों के साथ बैठते हुए थोड़ा डर लगता है। ये यूँ समझे कि एक अदब और इस एतबार से हमने अर्ज़ कर दिया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे बड़े बहुत शफ़ीक हैं, वरना आप देखा होगा बाज़ औक़ात में अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शूरा के साथ बैठने का भी मौका मिल जाता है। इतवार को जो सिलसिला था मसाइल का हल, उसमें भी तो किसी ने ये किया कि उन्होंने अब्दुल हबीब भाई को मैसेज कर दिया। अब्दुल हबीब भाई को ये मैसेज कर दिया कि अकबर हुसैन भाई आपको सिलसिले में बुलाने से डर रहे हैं, तो आप एक काम करें, आप खुद ही जो है वो इनके सिलसिले में आ जाए। तो अभी असल में ज़हनी आजमाइश चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब्दुल हबीब भाई का आपने देखा 1.5 पौने 2 महीने, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी कल इतवार को सुबह खुले आँख में भी ये स्पेशल सिलसिला लेकर आ रहे हैं। खुले आँख में जो इनकी ट्रैवलिंग हुई है और बिहाइंड द सीन क्या हुआ, ये सारी चीज़ें उनकी टीम के साथ। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप फ़िक्र ना करें, हम अब्दुल हबीब भाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहे हैं। और जब ये तैयारी मुकम्मल हो जाएगी और फिर आपको पहले हम बताएंगे और आपसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सवालात लेंगे कि अब्दुल हबीब भाई से आप क्या पूछना चाहते हैं। तो आप फ़िक्र ना करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम वैसे मेहमान को बुलाते हैं तो आपसे उसी वक्त बताते थे, लेकिन अब्दुल हबीब भाई को जब बुलाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको पहले जो है वो बता देंगे। रज़ा भाई आप माशाअल्लाह तशरीफ, मतलब फिर जब अब्दुल हबीब भाई आएंगे तो फिर कुरानदाजी नहीं हो पाएगी। नहीं, कुरानदाजी कौन सी वाली? नामों वाली, मुबल्लिग वाली। कौन आए हैं? मुबल्लिग वाली वैसे कुरानदाजी नहीं होती। अच्छा। वो होता ये है कि सिर्फ हाँ वो नाम जो है वो हम पढ़ देते हैं। आपसे अर्ज़ है कि लास्ट सिलसिले में बगदाद भाई के जो पैकेज का कहा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज अपने सिलसिले में सबसे पहले पैकेज जो है बगदाद भाई का चला दिया है। तो जो हमें मैसेज करते थे फेसबुक वगैरह के ज़रिए से, तो आप देख लें, शायद हो सकता है उन्होंने कोई मदनी फ़ीस वगैरह दे दी हो। कुछ कॉल्स हैं तो कॉल्स शामिल करते हैं। मैंने ये कहना था कि सुबह जब सहरी का टाइम होता है ना, तो उस वक्त जब रमज़ान शरीफ में आता है ना, लाहौर के लिए इतना टाइम रह गया है, शावर के लिए रमज़ान शरीफ में आता था। मैं चाहता था कि रजब में और शबान में भी ये टाइम, वो छोटे तो नीचे आ रहे होते हैं लेकिन वो सही पता नहीं चलता, वो सेकंडों के साथ जरा उस थोड़ा सा बड़ा करके आ जाएगा ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सहरी के टाइम भी और अफ्तारी के टाइम भी। अच्छा मदनी मशवरा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये मैसेज हमारे जो अमजद भाई हैं इस डिपार्टमेंट को देखते हैं। मैं नियत करता हूं कि ये कॉल इंशाल्लाह हम उन तक जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। अल्लाह ने चाहा अगर इस पर अमल मुमकिन हुआ तो ज़रूर जो है वो किया जाएगा। मज़ीद अगर कॉल हैं तो सगी अत्तार मोहम्मद नौमान अत्तारी, मेरी आपसे ये अर्ज़ है कि आप जो पापा की मनपसंद जिस शायद आपने पढ़ी है कि बापा बचा लो हमको संभालो कर, वो सुना दें। अच्छा,
اب اگر یہ ایک تو وہ ہے خطا ہی خطا ہوں، اگر یہ وہ والی منقبت ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس تیار ہے، اور یہ جنہوں نے ابھی ہمیں کال کی ہے تو ہم انشاءاللہ عز و جل یہ والی منقبت ابھی ہاتھوں ہاتھ ہی چلا دیتے ہیں، اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اپنی نیت کا اظہار اسی سلسلے میں کال کر کے دوبارہ بھی کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں خوشی ہوگی۔ تو رضا بھائی آ گئے ہیں انشاءاللہ۔ رضا بھائی ابھی اس منقبت کے بعد پھر آپ کے اگر ایس ایم ایس وغیرہ آئے ہیں لوگوں کے تو آپ ضرور جو ہے وہ پڑھیے گا۔ آئیے وہ منقبت سنتے ہیں۔ خطا ہی خطا ہوں باپا نبھا لو، مرید آپ کا ہوں باپا نبھا لو، مرید آپ کا ہوں باپا نبھا لو، خطا ہی خطا ہوں باپا نبھا لو، بیکار باتوں سے للہ بچا لو، بیکار باتوں سے للہ بچا لو، بہت بولتا ہوں باپا نبھا لو، بہت بولتا ہوں باپا نبھا لو، خطا ہی خطا ہوں باپا نبھا لو۔ یہ فرمائش الحمدللہ عز و جل پوری کر دی گئی ہے، اور اب انشاءاللہ امید ہے الحمدللہ میں نے لاسٹ سلسلے میں عرض کیا تھا مدنی فیسوں کے حوالے سے، تو ہمیں جو کچھ ایس ایم ایس آئے تھے انہوں نے الحمدللہ نیتوں کا اظہار کیا تھا، کچھ کتابیں پڑھنے کا اور دیگر مدنی فیسوں کا۔ ایک دو میسیج میں آپ کے پڑھتا ہوں، اس کے بعد رضا بھائی کے بعد اگر میسیج ہیں تو وہ پڑھیں گے، ورنہ ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل اب ایک جو ہے وہ ذہنی آزمائش کا ہی کچھ دکھانے کی طرف جائیں گے۔ میسیج ہے کہ پروگرام کا شیڈول آواز کے ساتھ بنایا جائے جیسے پہلے۔ دیکھیں آواز کے ساتھ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے، ہمیں گزشتہ کچھ سلسلوں پہلے ایک میسیج آیا تھا کہ آپ جو سلسلوں کا جو شیڈول ہے وہ جے پیک کے اندر بنائیں تاکہ اس کی ایم بیز وغیرہ کم ہوتی ہے۔ الحمدللہ اب ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسی طرز سے بنا رہا ہے، اور ورنہ ویسے آپ اگر دیکھیں مدنی چینل کا جو پروموز ہیں تو پروموز کے آخر میں ویسے تو وائس ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ پورا شیڈول جو ہے وہ آواز کے ساتھ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت وقت جو ہے وہ لگے گا، تو بعض ہر شخص جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ سوئچ کر دے۔ اچھا میسیج ہے کہ ہماری کوئی ایسی ایپ موبائل ہو جس طرح کہ المدینہ لائبریری ہے وہ کمپیوٹر کے لیے ہے تو موبائل کے لیے بھی اسی طرح بن جائے، قرآن و حدیث، قرآن اس کے اندر ہو، حدیث کی کتب ہو، فقہ کی کتب ہوں، یہ ساری کتابیں اس کے اندر ہوں تو یہ بن جائے۔ مشورہ جو ہے وہ اچھا ہے۔ ہمیں اصل میں بہت سارے میسیج اس طرح کے آتے ہیں کہ فلاں کی ایپ ہو جائے، فلاں کی ایپ بن جائے، تو ہر یوں سمجھے کہ ایپ جو ہے رضا بھائی ہر چیز کی اتنی آسانی، اب جیسے بچوں کی شام سلسلہ ہے اس کے اندر عربی کا جو ایک سیگمنٹ ہے تو اس پر آیا کہ آپ عربی کے جو الفاظ ہیں اور جملے ہیں ان کے تراجم پر مشتمل جو ہے موبائل اپلیکیشن جو ہے وہ بنا دی جائے تو مدینہ۔ یہ تلا گنگ سے جو ہے وہ میسیج تھا۔ آپ کے پاس بھی میسیجز ہیں اور ہمارے پاس جو ہیں وہ فیس بک کے ناظرین کے بھی کمنٹس ہیں۔ جی منصور اتاری ہیں صحرائے تھر سے۔ اچھا کہتے ہیں اب تو کافی عرصے سے دعوت اسلامی کے کلام اسٹوڈیو سے آ رہے ہیں، میری التجا یہ ہے کہ ایک کلام کی ریکارڈنگ تھر کے صحراؤں میں کریں۔ کیا مشورہ ہے، واہ! یعنی یہ یہاں ان کی مراد یہ ہے کہ وہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ سے مراد آپ کی یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں اسٹوڈیو کے اندر ہی ساری ریکارڈنگ کریں، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک جو طریقہ کار ہے ہمارا جس طرح سے ہم ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ آؤٹ ڈور بھی ہماری ہوتی ہے، باہر یوں سمجھیں کہ کھلے آسمان تلے بھی ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو یہ آپ نے ایک مشورہ دیا ہے کہ صحرائے تھر میں بھی یہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے۔ بالکل۔
ٹھیک ہے کچھ دکھا دیں اگر آپ. اب ہم جو ہے وہ ایک ذہنی آزمائش کا ایک ہمیں میسیج آیا تھا، وہ اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد دکھائیں گے. مظفر آباد اور کراچی کا جو سیمی فائنل تھا، وہ پہلا سیمی فائنل. ہاں پہلا سیمی فائنل ہمارے پاس کمنٹس تھے. اچھا ہے، پچھلے ہفتے جی آپ کے وہ سوشل میڈیا ہی کے اعتبار سے جو آنے والے میسیج تھے نا، ان پر تیار کیا تھا. وہ انشاءاللہ کہ آخر میں وہ شہزاد بھائی کے ساتھ جو مناظر والا معاملہ تھا وہ، تو ابھی اس وقت ہم جا رہے ہیں. ہمارے عادل بھائی ہیں آئی ٹی کے اندر جو ہوتے ہیں، ان کا ایک کلام ہمارے پاس یہ ہے، چاندنی رات ہے. تو آپ سے دعا کے بھی لیے عرض کریں گے کہ آپ رضا بھائی، آپ کو ہی پتہ ہوگا گزشتہ غالباً جمعرات کا دن تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے اپنا جمعرات کو حادثہ جو ہے وہ اپنا ہوا ہے. سوشل میڈیا پر پوسٹیں تو وائرل ہو گئی ہوں گی، اب ضروری نہیں ہے کہ سب کو ناظرین کو پتہ ہو، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ابھی جو ہے وہ ان کا یہ کلام سنتے ہیں، چاندنی رات ہے. چاندنی رات ہے اور پچھلا ہے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے عادل بھائی کا یہ کلام دیکھا. یہ فرمائش کافی دنوں سے پینڈنگ تھی، یہ پہلے کا ہم نے تیار کیا ہوا تھا. اب آپ کے پاس بہت کچھ ہے دکھانے کے، ہمارے پاس بھی کچھ ہے پڑھنے کو. آپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے نا، آپ کے پاس پڑھنے کو ہے. اچھا تو عاطف شیخ اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 2D اینیمیشن خاکے کیوں نہیں آ رہے، جو 2D اسٹوریز ہماری کہانیاں ہوا کرتی تھیں بچوں کے بارے. یہ بتائیں کہاں نہیں آ رہے، ورنہ یہ اگر 2 بجے وہ جو 4 بجے سے 6 بجے کی ٹرانسمیشن ہے اس میں چلتی تو ہیں. اب یا یہ ہو سکتا ہے کہ ریپیٹیشن جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ ہوگی، ان کی شاید مراد یہ ہوگی. تو اس پر بھی آپ میں انشاءاللہ ہم متعلقہ کورس کریں گے. سیدھا راجہ حمدان ہے، کہہ رہے نام تو یاد ہوگا ہی آپ کو الحمدللہ. آپ نے کہا تھا کہ اطلاع دیجئے گا کہ جب مدنی قافلہ کر لیں. پچھلے ہفتے سعادت حاصل ہو گئی. میری مدنی قافلے کی فیس تھی 3 دن کی. الحمدللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شکریہ سر آپ کا بہت بہت. کیا حمدان، راجہ حمدان، بہت شکریہ سر. بڑی مطلب خوشی ہوئی الحمدللہ عز و جل. آپ نے نیت بھی کی، نیت کے بعد عمل بھی کیا، اور عمل کے بعد آپ نے ہمیں بتا بھی دیا. ماشاء اللہ عز و جل. اچھا ایک میسیج ہمیں آیا تھا، یہ اس سلسلے میں نہیں، اس سے پہلے کا تھا. وہ 11 عادتیں، یعنی کھلے آنکھ صلی علیہ میں ایک رکن شورا نے یہ 11 عادتیں بیان کی تھی کہ یہ اس کو اپنانا چاہیے. تو وہ چھوٹا سا ایک کلپ ہے 1 منٹ 14 سیکنڈ کا، تو وہ جنہوں نے میسیج کیا تھا تو ان کی دلجوئی کے لیے اس کو چلا دیتے ہیں. کیا بات ہے. 11 عادتیں ہیں، اگر یہ ہمارے اندر ہو جائیں تو بہت بہتری آ سکتی ہے. وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ہم ان عادتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اپنے ارد گرد رہنے والوں یا مشکل میں گھرے افراد کی بے لوث ہو کر خدمت کریں. کسی کی غلطی کو نظر انداز کریں. ہر ایک شخص کو برابری کی نگاہ سے دیکھیں اور کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کریں. اپنی غلطی کا کھلے دل سے اعتراف کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کریں. کسی کا تمسخر نہ اڑائیں. ہر شخص کی بات غور سے سنیں. شائستگی اور دھیما لہجہ رکھیں اور دوسری کی بات جو ہے اس پر توجہ دیں. اور کوئی بھی کام ریاکاری یا دکھاوے کے لیے نہ کریں. طاقتور اور باز اثر شخص سے
زیادہ غریب کو عزت دیں، یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم غریبوں کو بھی عزت دیں، واہ واہ، اپنے جو ماتحت ہیں ان کو بھی عزت سے جو ہے دیکھیں۔ دفاتر میں ساتھیوں یا مالک ہونے کی صورت میں ملازمین کی ضروریات کا مکمل خیال رکھیں، اپنے ماتحت لوگوں کے جو ہے دکھ درد میں بھی شریک ہوں۔ تو یہ وہ عادتیں ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ہم ایک کامیاب انسان ہوں گے اور ہماری ذات سے بھی لوگوں کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا یہ 11 عادتوں پر مشتمل، اگر کچھ کالز ہیں تو شامل کریں، ورنہ ہم جو ہجرت رسول اللہ کی یہ ایک ہمارا جو سفر تھا اور ہم گزشتہ سلسلوں سے کچھ نہ کچھ اس کا دکھا رہے تھے، اس دفعہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ جگہ ہے، اس کا نام ابیار معاشی ہے۔ پہلے ایک دو کالز لیتے ہیں، اس کے بعد یہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ میں محمد حمزہ اتاری عرض گزار ہوں کہ مدنی چینل پہ ایک پروگرام مفتی قاسم اتاری کا آتا تھا جس کا نام اندھیرے سے اجالے کی طرف تھا، اب وہ کیوں نہیں آ رہا ہے، اور اگر آ رہا ہے تو اس کی ٹائمنگ بتا دیجیے۔ وہ اب نہیں آ رہا، اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے سلسلے ہیں چل رہے ہوتے ہیں، وہ اختتام پذیر ہو جاتے ہیں، پھر نئے شروع ہوتے ہیں۔ ابھی ایک میسیج تھا لبیک سلسلے کے حوالے سے نگران شورا کا کہ وہ بھی کافی عرصے سے جو ہے وہ اپنا بند ہے، اس کو نئے طرز سے جو ہے وہ لے کر آئیں۔ تو اب دیکھیں اصل میں نگران شورا کے ساتھ سلسلہ ڈیزائن کرنا اتنا وہ ٹف ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے، مدنی کسوٹی کا ایک سلسلہ کرنا ہے نگران شورا نے، لیکن وہ اب اس کا فارمیٹ ڈیزائن نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال میسیج تھا کہ میں نے سوچا کہ چلیں بتائی دوں کہ ایک آیا تھا لبیک سلسلہ کے ایک نئے انداز سے سیزن 2 کر کے، ہاں تو ذہنی آزمائش کے بعد لبیک سیزن 2 جو ہے شروع ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں، مگر اس میں ایک بات ہے جی اکبر بھائی کہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی کالز کئی سلسلوں کے حوالے سے آتی ہیں، مدنی مکالمہ ہے، معاشرے کے ناسور، یا ہم جو نگران شورا کے بھی ہیں، مفتی صاحب کے سلسلے کا بھی ہوا اور ذہنی آزمائش کا بھی آتا رہتا ہے۔ یعنی مدنی چینل اس کے پروگرام سے لوگوں کو رغبت کتنی ہے، بے شک، یعنی یاد رہتے ہیں کہ یار یہ پروگرام آتا تھا، یہ اچھا تھا تو دوبارہ دکھائیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک بار جو چیز آپ نے دیکھ لی اس کو دوبارہ دیکھنے کی طلب ہونا۔ اور ویسے زمانہ اتنا وہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ہے کہ لوگ مختصر سے مختصر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں اس موقع پر پرانے سلسلوں کی ڈیمانڈ آنا، تو اس کا مطلب اچھا ایسا نہیں ہے کہ جو پرانے ہو گئے انہی کو دکھانا، جو نئے نہیں، جب نئے پرانے ہو جاتے ہیں پھر ان کی ڈیمانڈ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اس سلسلے کی، اس سے ہمیں لگتی ہے کہ ناظرین جو ہے نا وہ پرانے سلسلوں کی ڈیمانڈ بہت کر رہے ہوتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم کوئی ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں کسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں دکھا پاتے۔ ایک یوں سمجھے کہ ہمارا آپ کا مدنی چینل یہ جب یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے، گزشتہ لاسٹ جو سلسلہ وہ تقریباً 145 EP وہ اپلوڈ ہوا، تو ودن مطلب یوں سمجھے کہ 1 ڈے کے اندر یعنی یوں سمجھے کہ 24 گھنٹے سے پہلے تقریباً اس کو جو ہے نا 1500-1600 لوگوں نے جو ہے وہ دیکھ لیا تھا۔ تو اس پر ایک میسیج تھا کہ میں نے نیت کی تھی کہ جو یوٹیوب پر یہ لوگ بعد میں اپلوڈ ہونے کے بعد دیکھتے ہیں، الحمدللہ بعض میسیج کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور بعض ہم سے کچھ چیزیں پوچھتے ہیں۔ تو وہاں غلاب حسین بھائی ہیں، انہوں نے روحانی علاج کا اور استخارہ کا وقت پوچھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں میسیجز تھے، تو روحانی علاج اور استخارہ یہ ہمارے ارشد بھائی نے ہمیں جو اس کا وقت بتایا ہے، یہ بدھ کے دن، ابھی گزشتہ ذہنی آزمائش جب سے چل رہا تھا تو ان دنوں میں یہ بند ہوا تھا، تو ابھی انشاءاللہ عز و جل یہ دوبارہ اسٹارٹ ہوگا۔ اس کا ٹائم ہے یہ 9:30 بجے سے لے کر 10:20 تک، یہ بدھ کو رات کو آیا کرے گا۔ 9:30 سے 10:20 تک یہ غلاب حسین بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا تھا یوٹیوب پر جب یہ اپلوڈ ہوتا ہے، ان کا میسیج تھا۔ اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ابیار معاشی کی طرف، یہ پیکج انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھاتے ہیں وہ کیسا ہے۔ ہم جا رہے ہیں ہجرت مدینہ کے وہ مقام پر جس کو ابیار معاشی کہا جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتابوں میں لکھا کہ مدینہ منورہ سے پہلے اس مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر قیام کیا۔ بار الماشی بھی لکھا ہے اور ابیار الماشی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ غار ثور سے مدینہ منورہ کا سفر 10 دن میں طے ہوا تھا، اور دوران سفر کیسے کیسے معجزات کا ظہور بھی ہوتا رہا۔ ابیار معاشی پر بھی ایک زبردست یادگار موجود ہے، وہ کیا ہے آپ کو وہاں جا کر دکھائیں گے۔ ایک اور بڑی
بڑی پیاری بات ایک اسلام بھائی نے بتائی جو تاریخ پر بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کہیں بھی گزرے ہیں، تشریف لائے ہیں، اس جگہ سبزہ ضرور ہے. آپ دیکھیں اس پورے ایریا میں یہاں دور دور آپ کو سبزہ نہیں دکھائے گا، اور اس طرف آپ دیکھیں کہ سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے. بڑا مشکل راستہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا دیکھ بھال کے اترنا ہے. اس علاقے کے بارے میں جنات کا مشہور ہے، پتھروں پر عربی عبارتیں ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن پاک ہے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات نے لکھا ہو. تقریباً پتھروں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے. بہت سارے پتھروں پر بہت ساری عبارت لکھی ہوئی ہے. ہاں یہ دیکھیں نا، یہ تقریباً پتھروں پہ لکھا. جی ابھی استغفر اللہ کتنا آواز ہے، دیکھیں یہ آواز ہے، بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور کا قرآن تھا اس کا رسم الخط بھی یہ رسم الخط ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پتھر پر یا ہر کچھ دوسرے پتھر پر حضرت عمر کا نام بہت زیادہ واضح ہے. یا اللہ محمد الحمدللہ ابراہیم بربی. مجھے سچی بات اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہوں، مجھے یہ جنات کا کام لگتا ہے. قرون اولا کے دور پر جو ہے نا یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں. اب یہ قرآن کی آیات ہیں، کچھ وظائف ہیں یا کچھ مکتوب ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خردرہ ہے، کسی نے کھود کے لکھا ہے. کہیں سے بھی یہ فیل نہیں ہو رہا. اب اللہ کا نام تو نظر آ رہا ہے اور باقی کیا لکھا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ صحابہ نے یہ آیتیں لکھی یا یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں بھی کہ نہیں. کہیں اللہ کا نام نظر آتا ہے، کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نظر آتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جنات نے یہ لکھا ہے. رب بہتر جانتا ہے. لیکن یقیناً یہ ایک ایسا تاریخی مقام ہے اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے جس کو دیکھنا ضرور چاہیے. گلزار مدینہ ہوں گے. جی رضا بھائی آپ نے بھی جو ہے وہ دیکھا، میں الحمدللہ خود بھی اس سفر میں بھی جو ہے وہ ساتھ تھا اور واقعی یہ مطلب عجیب تھا. آپ نے بھی ابھی جب کیسے مطلب یہ نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. اور واقعی اصل میں یہ دیکھیں یہ تھا کہ ہم جس کو موبائل پہ اپنا کیمرے میں ریکارڈ کر سکے، ورنہ یہ پتھروں میں بہت اوپر تک جو ہے وہ اپنا لکھے ہوئے تھے، جہاں تک تو یوں سمجھے کہ ہم چڑھ بھی نہیں سکتے تھے. ہاں تو بہرحال یہ تھا عجیب اس جگہ پر اس طرح کی جو ہے وہ چیز. اب ہم انشاءاللہ عز و جل بلا تاخیر جائیں گے مظفر آباد اور کراچی والوں کے درمیان ہونے والا اپنا پیکج کی ڈیمانڈ تھی. یہ تھی سوشل میڈیا کے ذریعے، تو جن کی تھی میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ مدنی فیس کا اظہار بھی کر دیں. ہمارے راجہ حمدان بن نے تو کہا کہ آپ نے مدنی قافلے کا مدنی فیس دی تھی تو ہم نے وہ سفر کر لیا ہے. تو آپ کی کیا مدنی فیس آپ پیش کریں گے اور وہ کب تک ہو جائے گی، اس کا بھی ضرور بتائیے گا. اچھا یہ عرض کروں کہ یہ چونکہ بہت ساروں کی ڈیمانڈ ہے، اب ذہنی آزمائش سب دے دیں اپنی مدنی فیس. اچھا سب مدنی فیس دے دیں. اچھا یہ عرض کر دوں کہ میسیج تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے آئے ہیں. مثال دے رہا ہوں کہ ذہنی آزمائش کی فائنل کی مدنی کسوٹی، سیمی فائنل کی مدنی کسوٹی، فلاں غلام رسول کا یہ جس طرح پیکج ہم نے تیار کیا ہے، فلاں سلسلے کے آخری مناظر، اس طرح کی یہ بہت ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری ایک ساتھ ہم اس سلسلے میں نہیں دکھا پائیں گے. ابھی ذہنی آزمائش ختم ہوا ہے، پورے سال تک جو ہے وہ اپنا اگلے سال آئے گا، تو اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا اپنے سلسلے میں ہم دکھاتے رہیں گے. اب چلتے ہیں مظفر آباد اور کراچی والوں کے درمیان ہونے والا جو فرسٹ سیمی فائنل تھا اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. اب شعر ہے اور وہ شعر کی میں دوسری لائن کو شروع کر رہا ہوں. سخن اللہ بیل تو کراچی والوں نے بجائی ہے. اچھا ایک منٹ، مظفر آباد والوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بجائی ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آخری سوال میں کوئی بات ایسی رہ جائے. دونوں ٹیموں کے دل کتنا تیزی سے دھڑک رہے ہیں، دل کو چیک کروں میں. اس شہزاد کے دل پہ ہاتھ رکھیں. اوہ واقعی یقین کریں، بلیو کریں، اس کے دل کی دھڑکن مجھے ہاتھ پہ محسوس ہو رہی ہے. درود شریف پڑھیں بیٹا. ڈاکٹر صاحب کو نہ بلانا. آپ پانی پی لیں، دونوں ٹیمیں پانی پی لیں پلیز، پانی پی لیں. ڈاکٹر صاحب ایک ہیں بھی ہمارے پاس، دونوں ٹیمیں پانی پیئیں. بھی ریڈی رہیں ڈاکٹر صاحب. نہیں اللہ نہ کرے، اللہ ان کی کو حیاتی والی زندگی دے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آئیے دکھائیے ری پلے کہ یہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. مجلس دو بار اور چیک کر لے جی. کس نے پہل بجائی ہے؟
جی کراچی والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. اب شعر صحیح سنانا ہوگا. ایک لفظ ہی سنا تھا. کراچی والوں کے ہاتھ میں ہی اپنی نیا ہے, ڈبوتے ہیں یا پار لگاتے ہیں. جناب بتائیے وہ شعر کیا ہے؟ ثنا منظور ہے ان کی نہیں ہے مدعا نوری, سخن سنجو سخنور ہو سخن کے نقطہ دا تم ہو. کراچی والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جناب, بڑا قریب سے 4-6 نمبر سے یہ آگے تھے. مظفر آباد والوں نے بھی بیل بجائی تھی. آپ کون سا شعر سناتے اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوتا؟ جی مائک پر بولے نا. ثنا منظور ہے ان کی نہیں یہ مدعا نوری. آگے کیا تھا؟ سخن سنجو سخن ور ہو سخن کے نقطہ دا تم. کراچی والے فائنل میں پہنچ گئے. مالو زر کی بات نہیں ہے, یہ تو کرم کی بات ہے. جس کو چادر پہ بلایا, جس کو چادر پہ بلایا, میرے مدنی آقا نے جس کو چادر پہ بلایا, جس کو چادر پہ بلایا, میرے مدنی آقا نے. آجا دل چھوٹا نہ کرے بیٹا. انشاءاللہ میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہی مدینے جانے کا سبب نہیں ہے. چلیں حاجی امین آئے ہیں آپ کے پاس. آپ بیٹھ جائیں, سارے اسلام میں بیٹھ جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو یاد مدینہ میں اور رونا نصیب فرمائے. کیوں رو کیوں رہے ہیں بھائی؟ ادھر دعا کرا تھا. چلیں شہزاد آپ کھڑے ہو جائیں, پہلے کھڑے تو ہو جائیں. ادھر آ جاؤ. میں نے مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو نہ آپ رو کیوں رہے ہو اتنا؟ میں نے آپ کے ساتھ مدینے جانا ہے. میرے ساتھ مدینے جانا ہے؟ تو آپ کو تو فائنل میں جانا تھا, فائنل میں نہیں جانا. فائنل میں جانے کا بھی اصل مقصد مدینے جانا تھا. میں نے اتنی تیاری کی تھی, جامعۃ المدینہ کا سبق چھوڑا. میں مدینے جانا ہے. اللہ میں نے جامعۃ المدینہ کا مجھے شہزاد کے لیے اچھا میری بات تو سن لو. میں نے جامعۃ اچھا میری بات تو سن لو انشاءاللہ. مجھے آج سے 3 دن پہلے ہی ایک اسلامی بھائی کی کال آ گئی تھی کہ اگر شہزاد فائنل میں نہ بھی پہنچے تو ان کو مدینے بھیج دیجیے گا. بس پہنچ گئے مدینے. کہاں کمل سب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. ذہنی آزمائش ہے اللہ کی رحمت سے. ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے کرم سے مدینے کا بلاوا آ جاتا ہے. ماشاءاللہ ان دونوں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدینے کا بلاوا آ گیا ہے. کیا کہتے ہیں رضا بھائی؟ کیا بات ہے, اتنے زبردست پیکیجز آپ دکھاتے ہیں, بنا کے لاتے ہیں جی ماشاءاللہ. اور جو میسج کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل, یوں سمجھے کہ ان کی دل جوئی بھی مقصود ہوتی ہے, اور آپ بھی ہماری دل جوئی کا سامان یوں کریں کہ آپ کی چیزیں اگر چل جائیں تو ہمیں مدنی فیس خود بخود عطا کر دیا کریں. کچھ کالز شامل کرتے ہیں سلسلے میں. اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ مدنی مذاکرے میں جو مدنی کسوٹی ہوتی ہے شخصیات سے, اس میں عرض یہ ہے کہ مدنی کسوٹی کے بعد جو مرادی شے امیر اہل سنت نے سوچی ہوتی ہے, اگر ہر مدنی کسوٹی کے بعد وہ مرادی شے جو ہے مدنی چینل پر دکھائی جائے تو مدینہ مدینہ
اور دوسرا جس طرح ذہنی آزمائش میں کوئی بھی سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے بمپر چلتے ہیں، اسی طرح اگر مدنی کسوٹی سے پہلے اور دیگر جو جواب دیجیے وغیرہ مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں اس میں بھی اگر بمپر چلا کرے تو مدینہ مدینہ۔ اور دوسری عرض یہ تھی کہ مدنی کسوٹی جو ہے مدنی کیمپ کے تمام مبلغین سے اگر ہو تو مدینہ مدینہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہر چیز ہی ماشاءاللہ مدینہ۔ حسن بھائی ہیں ہمارے سردار آباد کے، آپ نے تیسری عرض کو بھی دوسری عرض کہہ کر جو ہے وہ بتایا کہ دوسری عرض ہے، یہ آپ کی تیسری عرض تھی جو آپ نے کہا۔ ایک تو آپ نے مدنی کسوٹی کا کہا کہ جو امیر سنت سوچتے ہیں اس چیز کا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو امیر سنت نے سوچی ہوتی ہے وہ ایٹ اے ٹائم سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یوں سمجھیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے سسٹم میں، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیز کیا ہے، تو یہ کیسے جو ہے ممکن ہے کہ اس کو ہم دکھا دیں۔ اچھا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں اگر وہ مدنی کسوٹی تیار ہو کر دوبارہ ہمارے سلسلے میں یا ویسے دکھائی جائے تو اس کو دکھایا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ مبلغین سے مدنی کسوٹی ہونی چاہیے، اصل میں جو رینج میں آ جاتا ہے تو ان سے مدنی کسوٹی کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال حسن بھائی نے کیا کیا تھا وہ مجھے بمپر چلائیں، مطلب درمیانہ یہ تھا کہ وہ جواب دیجئے یا اس کے جو ہے نا وہ ایک بمپر چلیں۔ جی بمپر تو اسی کے ساتھ ہو گیا کہ وہ چیز دکھانے کا۔ پہلا سوال مجھے یاد نہیں ہے کیا ہے، تو انشاءاللہ اگر ہمارے اسلامی بھائی مجھے بتا دیں گے۔ اچھا چلیں، آپ سوال ان کا سوچ کر جو ہے وہ بتائیے گا، ابھی مزید کالز شامل کرتے ہیں۔ حضور مدنی چینل میں گزارش یہ ہے کہ آپ کا مدنی چینل سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ حضور مسئلہ یہ ہے کہ ہم خوشاب پنجاب سے بات کر رہے ہیں، تو حضور یہاں پہ ہمارے 2-3 ہارٹ کے مریض ہیں، اور خلیل بھائی نے حضور ایک نسخہ بتایا تھا دل کی کمزوری کے حوالے سے، اور دوسرا اگر جگر خون نہ بناتا تو اس کے حوالے سے ایک نسخہ بتایا تھا۔ حضور کائنڈلی اگر وہ کلپ دونوں دوبارہ دکھا دیں تو بہت مہربانی ہوگی، جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ عزوجل نیت کرتے ہیں آئندہ سلسلے میں اس کو تیار کر کے لے کر آئیں گے۔ اب ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ وہ ہم اپنے سلسلے میں جو ہمارا ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے ہم اپنے طور پر بھی تیار کر کے لاتے ہیں، بعض ناظرین ہم سے فرمائش بھی کرتے ہیں، وہ مدنی گلدستہ والدین کے احترام کے اوپر ہے۔ آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر باپ نے بد دعا کر دی نا، یقین مانے اس کا تو گیا نا، وہ تو حساب کتاب سب ختم ہے۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے تو باپ کی بد دعا کیسے قبول ہوتی ہوگی؟ باپ کی دعا بھی قبول ہے، مظلوم کی دعا بھی قبول ہے۔ اور اگر باپ ہی مظلوم ہو اور ظالم ہو بیٹا، اور پھر بیٹے کے حق میں اگر باپ بد دعا کر دے تو اس بیٹے کا بنے گا کیا؟ یہ جو بدحال لوگ ہوتے ہیں نا، نارملی نہ کاروبار سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، نہ گھر بار سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، نہ اپنی طبیعتیں سیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بعضوں کا ذلت اور رسوائی بھی منہ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس نے کہیں اپنے ماں باپ کو ستایا ہوگا، تو وہ ایک بار اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، آپ کو لگے گا جیسے کہ ہاتھ پاؤں کی بیڑیاں کھل گئی ہیں۔ ایک مرتبہ ماں باپ نے دعائیں دے دی، عزت اور کامیابیاں اس کی طرف آئیں گی، محبت اور الفتیں اس کی طرف آئیں گی، وہ ترقی کرے گا۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، ماں باپ کو راضی نہیں کرتا، وہ بھگتتا ہے۔ ایک پریشانی اس میں پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں ایک پریشانی یہ کہ اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میرے یہ سارے جو مسائل ہیں نا، یہ میرے ماں باپ کے ستانے کی وجہ سے۔ یہ ہمیشہ ہی سوچتا ہے یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کرا، حالانکہ وہ بہت کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس سے احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ بھی پتہ نہیں کیسی عجیب قسم کی نحوست ہے، یا پتہ نہیں سزا، اس کو میں کیا نام دوں۔ اور ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ کا ظرف بڑا ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتے، لیکن یہ دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات باطل نہ خواستہ، یعنی نہ چاہتے ہوئے ماں باپ اجازت دے رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ماں باپ ہاں بول رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر دیں گے تو گھر چھوڑ دے گا، لڑے گا، مغز ماری کرے گا، جھگڑے کرے گا، یا پھر یہ کہ ہم کو چھوڑ کر چلا جائے گا، یا ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گا، یا ہمارے ساتھ کچھ اور کرے گا۔ تو یوں ماں باپ کو پتہ ہے کہ اس سے بنا کر نہیں رکھیں گے تو یہ گھر میں ہمارا جینا مشکل کر دے گا، بھائی بہنوں کا جینا مشکل کر دے گا، یا کچھ اور طوفان بدتمیزی برپا کرے گا۔ ایسی حالت میں بھی بعض اوقات ماں باپ کمپرومائز لیول پر آ کر اپنے بچے کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور مسکرا کر دے رہے ہوتے ہیں اس کو ساری چیزیں، بٹ دل سے وہ اپنے بیٹے سے مطمئن نہیں ہوتے، ایک ڈر لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے، بولتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں، بولتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ماں کے بعض اوقات ہاتھ کام جانتے ہیں، ماں کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہوگی، ماں کو ٹینشن ہو جاتا ہوگا، کیسے سمجھاؤں گی، کیسے بولوں
बोलेंगे अरे इसकी बीवी को कुछ बोल दिया और मेरा बेटा मेरी जान ले लेगा, पता नहीं क्या कर देगा, ओहो इसकी चीज को ले ली, ओहो इसकी घड़ी ले ली, ओहो इसका जूता खराब हो, ओहो इसके कपड़े इस्त्री करते करते खराब हो गए, ओहो रुमाल भी ना मिले तो डर रहे होते कि जान ले लेगा, रुमाल कहाँ चला गया मेरा। माँ के साथ बात करने का, बाप के साथ बात करने का जो उसका अंदाज एटीट्यूड होता है, अलमान व लफ्ज़, माँ बाप कांप रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, अरे उसको कुछ नहीं बोलो, कुछ नहीं बोलो, इसको नहीं बोलना भी नाराज। ये माँ बाप की कैफियत जब होगी, वो औलाद सोचे कि इसका दुनिया और आखिरत में बनेगा क्या। जाओ नहीं सुनता तुम्हारी बात, अरे बाप को बोल के चले गए, आप तो बस ऐसे ही हो, अरे कैसे ही हो, तेरा बाप है बदतमीज इंसान, बाप से बात कर रहा है, बाप के आगे जबान बंद और आंख नीचे होती है। अगर वालिद खुदा ना खासा ज्यादती भी कर रहे हैं तब भी आप अपनी हुदूद में रहें, आपको हक नहीं है माँ बाप के आगे बदतमीजी करने का, माँ बाप के आगे जबान दराजी करने का, लेकिन लोग नहीं मानते, अजीब हाल है। और औलाद समझती है कि हुआ ही कुछ नहीं है, तड़िया मारता होगा, पता नहीं घर में बदमाश बन के रहते हैं, क्या बन के रहते हैं, अल्लाह की पनाह। बाप नाराज, माँ नाराज, ये सब रूठे हुए हो, फिर आप बोलोगे जनाब कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। यकीन मानो, नेमतें, रहमतें, बरकतें माँ बाप की दुआओं में, इनकी रिजा में, इनकी मोहब्बत में छुपी हुई हैं। माशाअल्लाह, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी अपने वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल। कुछ हमारे पास कमेंट्स हैं। आरिफ अली हैं, कहते हैं कसीदा महराज नग़मात रज़ा EP नंबर 22, आरिफ भाई इसमें नात पढ़ रहे हैं, वो चला दें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नोट कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक यूँ समझे एक खुशखबरी ही है कि कसीदा मेराजिया पर एक सिलसिला रिकॉर्ड होना है अभी। बस आप दुआ करें कि निगरान शुरा ने नियत की है कि जिसमें महमूद भाई होंगे नात ख्वां और एक अशफाक भाई होंगे और निगरान शुरा होंगे। ये 2-2.5 घंटे का एक रिकॉर्डिंग करनी है। यूँ समझे कि ये जो कसीदा मेराजिया के कलाम है और इसकी शरह के हवाले से, तो ये इंशाअल्लाह निगरान शुरा ने कहा है, तो जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल पर उसका प्रोमो वगैरह भी जो है दिखाया जाएगा। तो मैंने कहा कि आपको अपडेट कर दूं। अच्छा, एक मैसेज है इंग्लिश में, बहुत अच्छा मैसेज है, ये हमें वाह कैंट से है। मदनी चैनल इज़ द बेस्ट इस्लामिक चैनल ऑफ ऑल। द वर्क you all people are doing, it's really appreciating. My kids also see बच्चों की शाम instead of any cartoon channel. I also incited my brother and sister to make sure that your kids must watch it. Ghulam Rasool is the best segment of all kids. Islamic sister वाह कैंट, इन्होंने ग़ुलाम रसूल और जो हमारे बच्चों की शाम सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी तारीफ़ की है और तरग़ीब दी है इस्लामिक ब्रदर और सिस्टर्स को कि आप इसको मेक श्योर करें कि आपके बच्चे भी जो है ये ग़ुलाम रसूल का खाका और किड्स मदनी चैनल की ट्रांसमिशन उसको देखें। तो अभी एक दो कॉल्स लेते हैं और कुछ मज़ीद कलाम इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। हबीब अतारी का कलाम सुना दे, मैंने शौक़ मदीने जावन दा। अल्लाहु अकबर। अब्दुल हबीब भाई का कलाम मैंने शौक़ मदीने, ये यूँ समझें कि इतनी जगह पर ये रिकॉर्ड हो चुका है, स्टूडियो, ज़हनी आजमाइश में, उसके अलावा दीगर सिलसिलों में। तो अब अब्दुल हबीब भाई एक शेर सबका ले लें, एक नया कलाम बना दें। अच्छा, एक शेर स्टूडियो का, एक ज़हनी आजमाइश का, एक कहीं महफिल में पड़ा हुआ। क्या बात है, ये माशाल्लाह। देखें आपकी कॉल आई, रज़ा भाई का ये मदनी मशवरा उसके साथ ऐड हुआ। रज़ा भाई साथ में जो है ना मदनी फ़ीस भी आप अता करते हैं, क्योंकि अब आपने भी साथ साथ जो है ना ये दिया। इंशाल्लाह नियत करते हैं अगले सिलसिले में इन चारों का जो है मजमुआ एक एक शेयर करके लेकर आएंगे, उस वक्त आपसे मदनी फ़ीस आप ले लेंगे। अभी आप सोच लें, अभी नियत करते हैं और अभी चलाने की नियत ये करते हैं कि अब्दुल हबीब भाई का जो नया कलाम जो आया है फाइनल में भी जो है चला था, उसका कुछ हिस्सा हमें मैसेजेस भी आए थे चलाने के, तो अभी चला देते हैं उसको। बिल्कुल जी। वाह क्या जूद करम है, शरबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या जूद करम शरबत तेरा
वो है ज़र्रा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के, वो है ज़र्रा तेरा। माशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने अब्दुल हबीब भाई का नया कलाम भी जो है देख लिया, और अभी कुछ मैसेजेस हैं वो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक ये है कि बच्चों की शाम सिलसिले में आर्ट्स एंड क्राफ्ट को हाफ स्क्रीन पर दिखाया जाए। वो होता ये होगा कि वो बनाना शुरू कर देते होंगे, हाशिर भाई है गालिबन जो बनाते हैं, तो उसके बाद वो मुबल्लिग की तरफ मूव हो जाते हैं और जो चीज़ बननी या बनानी होती है वो तैयार हो जाती होगी तो उस वक्त दिखाते होंगे। तो ये अच्छा मशवरा है कि उसको हाफ विंडो में दिखाया जाए। जो मनाजिर आप दिखाते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं और देखते हुए आँखों में आंसू आ जाते हैं। दिल करता है एक काश हम भी इस जगह जा सकें। ये यूँ समझिए ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा और इस तरह की जगह होती हैं। आप हमारे हक़ में भी दुआ करें, हम भी आपके हक़ में दुआ करते हैं। कुछ कॉल्स शामिल करते हैं माशाअल्लाह। मदनी चैनल में एक अर्ज़ ये करनी थी कि अगर कोई 1 घंटे का या 2 घंटे का इस्लामी बहनों के लिए कोई प्रोग्राम मखसूस कर दिया जाए और उसमें इस्लामी बहनों के लिए मसाइल हों अलग से बताए जाएँ, तो ये इस्लामी बहनों की रहनुमाई के लिए बहुत अच्छा सिलसिला होगा। जी अकबर भाई, सुन लिया हमने जो है वो अपना मैसेज, और मज़ीद कुछ और कॉल्स हों तो शामिल करें। कुछ कलाम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दिखाने। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे एक कलाम सुना दे। कमली वाले मोहम्मद तू सदके में चांद। जज़ाकल्लाह। क्या बात है माशाअल्लाह। तो तर्ज में आधा तो खुद ही पढ़ लिया एक शेर, हमारे प्रोमो के अंदर ये शामिल है। मज़ीद कॉल्स शामिल करते हैं। मैं मोहम्मद नईमुद्दीन मिसबाह हिंद से बात कर रहा हूँ। आपका मदनी चैनल में अकबर हुसैन भाई से अर्ज़ है कि वह मुझे यह सिलसिला दिखा दें जो अब्दुल खलील अत्तारी साहब का है, जो उन्होंने खुले आग सल्ले अला कहते कहते में क़ुव्वत हाफ़िज़ा के लिए नुस्खा बताया था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये गालिबन हम लास्ट सिलसिले में ना खुले आँख में जो उन्होंने नुस्खा बयान किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट सिलसिले में दिखा चुके हैं। अगर ये व्हाट्सअप के ज़रिए से हम तक ये कॉल आई है तो आप अपना नंबर हमारे कॉल सेंटर में दे दें, इंशाल्लाह ये मदनी गुलदस्ता हम आप तक जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे अल्लाह ने चाहा। अभी हम चलते हैं, आप भी चलेंगे, कुछ हम भी पढ़ लें। नासिर मलिक हैं, कह रहे हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब और निगरानी शुरा का सिलसिला इस्लाम क्या कहता है, ये दोबारा स्टार्ट फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। बिल्कुल आपने सही कहा, और बड़ी इस पर हमें फीडबैक पहले भी था, लेकिन असल में मैं आपको बताऊँ प्रॉब्लम यह है कि जो शख्सियात हैं ये तीन, यानी निगरान शूरा, मुफ्ती कासिम साहब और अब्दुल हबीब भाई, ये जब रिकॉर्ड हुआ था, रिकॉर्ड होने के बाद माशाल्लाह इसका चला था, बहुत अच्छा फीडबैक आया था और बाकायदा नीयतें भी थी और हमने कुछ और सिलसिले भी डिज़ाइन कर लिए थे। लेकिन अब आपके सामने हैं कि ये तीनों शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मसरूफ़ शख्सियात हैं, इनका बैक वक्त तीनों का कराची में होना और एक ही वक्त में दस्तयाब हो जाना, ये थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल अमर है। बालों का निगरान शूरा का जदवल होता है, अब्दुल हबीब भाई तो आपके सामने ही है, माशाल्लाह ट्राई करते रहते हैं, और अगर निगरान शूरा और मुफ्ती कासिम साहब होते हैं तो ज़ाहिर बात है टाइम का डिफरेंस होता है, कुछ अपनी मदनी मशवरे और दीगर चीज़ें चल रही होती हैं। किसी ने मैसेज किया है कि ये आपका जो सेट है, ये आपका जो नया सेट था ये वो है, नहीं ये अभी हमारा सेट नहीं है, ये दीगर और सिलसिलों का मिल मिलाकर हम चला रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जब तैयार हो जाएगा वो आपको बताएंगे। अभी हम चलते हैं, आसिफ भाई का एक कलाम है, दिल हाय गुनाहों से बेजार, ये हमें कुछ 1-2 सिलसिले पहले ये मैसेज आया था कि ये तैयार कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किया। आइए वो सुनते हैं। दिल
जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने ये कलाम आसिफ भाई का देखा। अब आपको जो कलाम हम दिखाने जा रहे हैं वो इससे पहले जो है एक मैसेज मैं आपको पढ़ दूँ। अभी मुझे व्हाट्सएप पर कॉल सेंटर से जो है आया है, ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो सेगमेंट है उनका मैसेज ये है कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होना चाहिए लाइव के बजाय, यानी उसको एक अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि मकसूद उसका ये होता है कि जो चीज़ बनाई जा रही है वो सिखाई जाए बच्चों को कि किस तरीके से बनाई जाती है। तो लाइव में बहुत ज़्यादा वो कैमरों का और दीगर चीज़ें जो है ना वो प्रॉब्लम होता है। तो अगर इसको अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करके इसको इस सेगमेंट सिलसिले का हिस्सा सेगमेंट के तौर पर बना लिया जाए, अच्छा मदनी मशवरा है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको एक मदनी कसौटी हम दिखाने जा रहे हैं। एक मदनी कसौटी तो हमने फाइनल में जो अब्दुल हबीब भाई के साथ हुई है वो तैयार की है, वो इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ नात ख्वानों के साथ अब्दुल हबीब भाई ने एक मदनी कसौटी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वो कुछ सिलसिलों से पेंडिंग है, तो वो भी हमारे पास तैयार है। सबसे पहले नात ख्वानों के साथ होने वाली जो मदनी कसौटी है वो देखते हैं। आपकी मुरादी शे इंसान है? नहीं। चले बारी बारी सवाल करें। आपकी मुरादी शय कोई मुकद्दस मकाम? जी नहीं। जी आरिफ भाई। आपकी मुरादी शे कोई किताब है? क्या लगता है आपको? किताब लगती है। लगती है। जी जुनैद भाई। जानदार है। उसे जानदार कह नहीं सकते जितना मैं समझता हूँ। चले 4 हो गए सवाल। अदनान भाई अब आपकी बारी है, 5वां सवाल आप कीजिए। आपकी मुरादी जो आपने अपने दिल में सोची है, कोई दरख्त है? सवाल वैसे वाकई अब तक नहीं हुआ कसौटी में, लेकिन बात यह है कि वो दरख्त नहीं है। क्या बात है, वाजिब। माशाल्लाह 5 सवाल हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह 5 में नहीं आया है। सुभान 5 में नहीं आया। अब इंशाल्लाह हमें क्लू दिया जाएगा, इशारा दिया जाएगा। अभी 10 तो होने तो भाई, 5 बंदे मिलके कर रहे हो फिर भी क्लू मांग रहे हैं आप। चलें जी आसिफ भाई। अल्लाह। देखो बाजमात नहीं हार जाना। हरमैन तय्यबैन में मौजूद? हरमैन तय्यबैन में वो मौजूद हों, यानी आते जाते रहते हों या आते जाते वो चीज़ वहाँ पहुँचती रहती हो तो अलग बात है, लेकिन जिसको आप कहें कि हरमैन तय्यबैन में मौजूद है वो ऐसा नहीं है। आपकी मुरादी शय जो है क्या वो फरिश्तों में से है? अब यू टर्न आया है जनाब, वो फरिश्तों में से हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा ये 4 मुकर्रब फरिश्तों में? जी जनाब ये 4 मुकर्रब फरिश्तों में हैं। बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर। ये हमने जवाब नहीं दिया। अच्छा ऐसी शेर सुना। अच्छा क्या बात, मन हुआ। क्या मन हुआ? जुनैद भाई क्या ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के पास वही लाने पर मुकर्रर हैं, वही लेकर आते? जी नहीं। ये शेर सुना देते ना आप। 2 सवाल रह गए जनाब। क्या वो फरिश्ते जो हैं बारिश बरसाने पर मामूर हैं? क्या बात है अदनान भाई, मैं तो समझा आप पूछेंगे रूह कब्ज करने पर मामूर है। चलें आपने पूछ ही लिया है तो जी हाँ। अदनान भाई ने जबरदस्त पहुंचा है भाई। चलें अब आप 10 सवाल हो गए, जवाब दे दें या? जवाब इंशाअल्लाह जवाब देंगे। 5 एक साथ मदनी काफिले में भी जाएंगे ना। अच्छा इनके नाम में शुरू में मीम आता है? जी बिल्कुल मीम आता है। सुभान अल्लाह। जवाब देंगे अब इंशाअल्लाह आपको। क्या बात है। मदनी फीस के साथ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ 5 एक साथ मदनी काफिले में जाएं तो पता नहीं कितने मदनी काफिले तैयार हो जाएंगे। तारीख दे दें कि हम जाएंगे। सुभान अल्लाह। हाई साहब के साथ मदीने शरीफ। हाई साहब के साथ मदीने शरीफ। चलो भाई काफिले में भी मदीने शरीफ जाना है। जनाब जवाब दीजिए। आपकी जो मुरादी शे है, मुरादी शख्सियत है, फरिश्ते जो हैं हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब, 5 नात ख्वाह मिलकर पहुंच गए शख्सियत तक। जी मदनी चैनल के नाजरीन,
آپ نے دیکھی مدنی کسوٹی ہمارے پاس فائنل والی بھی تیار ہے اور بھی بہت کچھ تیار ہے، لیکن آپ کے سامنے ہے ہمارا سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ایک میسیج ہے رضا بھائی، آپ بھی سنیے گا، اچھا میسیج ہے۔ ام سمیع ہے اسلام آباد سے، حاجی مشتاق اتاری کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بنائیں، اس میں حاجی صاحب کی ساری نعتیں اور بیان رکھیں تاکہ ہم آسانی سے ان کی نعتیں ڈاؤن لوڈ کر سکیں۔ مشورہ اچھا ہے، اب امپلیمنٹ اس کا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، بہرحال ہم آپ کا میسیج پڑھنے پر مامور ہیں اور آگے پہنچانے پر مامور ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل امپلیمنٹ اگر ہو گیا تو جنہوں نے یہ میسیج کیا ہے دیکھ لیجئے گا ان کے پھر کیسے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ابھی ہم آپ کو ایک منقبت مسلک کا تو امام، یہ امیر سنت کے حوالے سے منقبت ہے، یہ ہمیں میسیج کی گئی تھی، کافی سارے میسیجز آئے تھے اس حوالے سے، تو آئیے وہ منقبت سنتے ہیں۔ مسلک کا تو امام ہے، مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری، الیاس قادری، الیاس قادری۔ اسلامی میں آ کر سنا، میں نے آ کر سنا ہے، اس سے پہلے میں نے اعلیٰ حضرت کا نام نہیں سنا تھا، میں نے تمہید الایمان کا نام نہیں سنا تھا، میں نے کنز الایمان کا نام نہیں سنا تھا، میں نے بہار شریعت کا نام نہیں سنا تھا، میں نے ہدایت بخشش کا نام نہیں سنا تھا، الدولت المکیہ کا نام نہیں سنا تھا، تجلی الیقین کا نام نہیں سنا تھا، اعلیٰ حضرت کا نام نہیں سنا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا نام، کنز الایمان شریف کا نام، تمہید الایمان کا نام، ہدایت بخشش کا نام اگر سنا ہے تو اس عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت کی زبان سے سنا۔ سر مستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سر مستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے، ساقی دور جام ہے، ساقی دور جام ہے، الیاس قادری، ساقی دور جام ہے، الیاس قادری۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ 2011 کا یہ کلام تھا، آپ نے فرمائش کی تو الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہمیں میسیجز آتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ہوتے پرانے ہیں یا انہیں ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، یا آپ ہمیں کوئی اشارہ نہیں دیتے کہ فلاں جگہ سے آپ میسیج کر دیتے ہیں، تو بعض اوقات وہ آپ کا میسیج جو ہے نا اس پر عمل نہیں ہو پاتا۔ ایک دو میسیج میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس پروگرام میں سوال کا جواب دیا جاتا ہے اس کا ٹائم بھی بتا دیا کریں۔ ویسے یہ ذہنی آزمائش میں ہی تھا اور ہمارے سلسلے میں ہوتا ہے تو ہم آخر میں بتا ہی دیتے ہیں۔ زیارت مقامات مقدسہ روز مغرب کے بعد اس کو مطلب چلا دیا جائے تو مدینہ۔ مکتبۃ المدینہ نے اس ربیع الاول میں جو میموری کارڈ جاری کیا ہے وہ ابھی تک دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا، جلدی سے جلدی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے۔ کیا بات، یہ آپ کے میسیجز تھے۔ اب انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی کا وقت ہوا چاہتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین تیار ہو جائیں اور ہمارے اسلامی بھائی باکس جو ہے وہ لے آئیں۔ اکبر بھائی کے پاس جو ہے نا وہ باکس لے کر آ جائیں، جب تک ہم کمنٹس بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ میرے پاس اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عرض یہ ہے کہ بچوں کی شام، اکبر بھائی کے پاس چلو، بچوں کی شام پروگرام میں باری باری کبھی مبین، کبھی حسن، کبھی وہ بچہ جس نے ذہنی آزمائش سیزن 7 یا 8 کے فائنل میں مدینے کی یاد کے حوالے سے سلسلہ کیا تھا کہ مدینے جانے کے لیے ٹکٹ نہیں بلکہ بلاوے کی ضرورت ہے، وہ والا بچہ، تو اس کو باری باری بچوں کی شام میں ہوسٹ بنایا جائے۔ ایک میسیج ہے کہ ہوسٹ جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہیں۔
جی حسیب عطاری ہیں، یہ ملتان سے، ان کا یوں سمجھے کہ یہ نام نکلا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ تک یہ انعام ہم پہنچا دیں گے۔ دوبارہ مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر دوں کہ آپ کا مدنی چینل میں جن کے اب تک تحائف ان تک نہیں پہنچے ہیں، آپ ہمیں میسج کر دیں کہ آخری کے کچھ سلسلوں کے میں نے عرض کیا تھا کہ ذہنی آزمائش کی وجہ سے ان کی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں روانہ کی گئی، تو آپ ایک دفعہ ہمیں میسج کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ہم دوبارہ اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ ایک میسج ہے کہ ڈائری والوں کے نام اور اس کا جو ہے وہ سیگمنٹ آپ اپنے اس میں دکھائیں، تو وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اگر جنہوں نے لکھا بھی ہے تو وہ فائنل کے اندر مطلب 1 سے 2 منٹ 2.5 منٹ کے اندر چلا تھا، تو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ کوشش کریں کہ ایسا میسج کریں کہ جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہم دکھائیں تو جس سے یوں سمجھے کہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ ایک میسج میں نے ابھی پڑھا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں تیار کر کے لائیں گے۔ ذہنی آزمائش غالباً سیزن 10 یا 9 میں فائنل میں وہ جو ڈپلیکیٹ نہیں اسلامی بھائی جو تھے، ہاں، تو اس طرح کے وہ ان کا جو پیکیج ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ سلسلے میں تیار کر کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے کو دوبارہ انشاءاللہ یہ سلسلہ لے کر اللہ نے چاہا تو حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔